السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ اما بعد، فسئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم عاشوراء فقال احتسب علی اللہ ان یکفر السنة التي قبلہ، رواہ مسلم۔ آج محرم الحرام کی 9 تاریخ ہے، چونکہ عربی تاریخ غروب آفتاب کے بعد یعنی مغرب کے بعد، مغرب کے وقت تاریخ تبدیل ہو جاتی ہے۔ دن میں تو آج 8 محرم کی تاریخ تھی، لیکن دن ڈوبنے کے بعد 9 تاریخ لگ چکی ہے۔ انشاءاللہ کل اور پرسوں 2 روز روزہ رکھا جائے گا۔ اس روزے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام یہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ آپ رکھا کرتے تھے۔ نبوت ملنے کے پہلے، نبی بنائے جانے سے پہلے، اور مکہ کے اندر بھی کافر مشرک لوگ بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور یہ روزہ بڑا تاریخی روزہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جو ایک بہت بڑے نبی تھے، وہ بھی روزہ رکھتے تھے 10 محرم کو، چونکہ یہ ایک بہت بڑا دن ہے، بڑا تاریخی دن ہے۔ یہ وہ دن ہے 10 محرم کی، یہ تاریخ، یہ وہ تاریخ ہے جس دن دنیا کا سب سے بڑا ظالم انسان فرعون ہلاک ہوا تھا۔ فرعون کی تباہی، فرعون کی بربادی کی خوشی میں شکرانے کے طور پر روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام مکی زندگی میں نبوت سے پہلے اور نبی بنائے جانے کے بعد اس روزے کا بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے۔ رمضان کا روزہ فرض تو نہیں ہوا تھا، لیکن عاشوراء کا روزہ فرض تھا۔ لیکن جب عاشوراء کا روزہ رمضان کا روزہ فرض ہو گیا تو عاشوراء کے روزے میں اختیار دیا گیا کہ چاہیں تو روزہ رکھیں یا تو چاہیں روزہ نہ رکھیں، لیکن روزہ رکھنا یہ بہت بڑی نیکی اور بہت بڑی فضیلت کا سامان ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے اس روزے کے بارے میں پوچھا گیا، عاشوراء کے روزے کے بارے میں سوال کیا گیا کہ یہ عاشوراء کے روزے کی کیا فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا احتسب علی اللہ ان یکفر السنة التي قبلہ، کہ میں اللہ رب العالمین کی ذات سے یہ امید رکھتا ہوں، اللہ رب العالمین کی ذات سے میں یہ امید رکھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پچھلے 1 سال کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ پچھلے 1 سال کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس روزے کی وجہ سے معاف کر دے گا، ختم کر دے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام 10 محرم کو روزہ رکھتے تھے۔ 9 محرم کو روزہ آپ نے کبھی نہیں رکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی 9 محرم کو روزہ نہیں رکھا ہے۔ لیکن ایک بات آپ نے بیان فرمائی ہے، جب مدینہ میں آپ تشریف لائے تو دیکھا کہ مدینہ میں یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہودیوں کی مخالفت کے لیے کہا میں اگر اگلے سال زندہ رہا تو 9 محرم کو بھی روزہ رکھوں گا۔ صحیح روایت ہے، لئن بقیت الی قابل لأصومن التاسع، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا، یہ آپ نے فرمایا ہے۔ لیکن آپ کی زندگی سلامت نہ رہی، آپ دنیا سے رخصت ہو گئے اور وہ پھر آپ کو دوبارہ محرم کا مہینہ نصیب نہیں ہوا۔ معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ 9 محرم کا بھی روزہ رکھنا ہے اور 10 محرم کا بھی روزہ رکھنا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آپ دیکھیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صوموا التاسع والعاشر وخالف الیہود، کہ تم
9 محرم کا روزہ رکھو، 10 محرم کا روزہ رکھو، اور پھر یہودیوں کی مخالفت کرو، چونکہ یہودی بھی روزہ رکھتے تھے۔ یہودیوں کی مخالفت میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن کے روزے کا اضافہ فرمایا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے روزہ رکھتے تھے، مکہ کے قریش کے لوگ روزہ رکھتے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام روزہ رکھتے تھے، یہودی روزہ رکھتے تھے، اور یہ وہ دن تھا جس دن فرعون ہلاک و برباد ہوا تھا۔ اور اس دن کی عظمت کے بارے میں ہم کیا بتائیں، بخاری شریف کی اس روایت کو اٹھا کر دیکھ لیں کہ مکہ کے اندر یہ عاشوراء کا دن 10 محرم کا دن بہت بڑا دن مانا جاتا تھا، اور اس بڑے دن کے نتیجے میں لوگ خانہ کعبہ کا پردہ بدلتے تھے، غلاف بدلتے تھے۔ خانہ کعبہ کا جو غلاف ہوتا تھا وہ محرم کی تاریخ کو 10 محرم کو بدلا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے محرم کے مہینے کو اللہ کا مہینہ قرار دیا ہے۔ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہا سب سے پیارا روزہ، سب سے افضل روزہ رمضان کے روزے کے بعد اللہ کا مہینہ محرم کا مہینے کا روزہ ہے، یعنی محرم کے مہینے میں آدمی روزہ رکھے، یہ نفلی روزوں میں سب سے افضل روزہ ہے۔ تو ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ بدعات و خرافات سے بچ کر، ہٹ کر، دور رہ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو زندہ کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو زندہ کریں، اور اس دن روزہ رکھنے کی بھرپور کوشش کریں۔ ہمارے سماج میں بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 10 محرم کے جو روزے کی فضیلت ہے یا روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، یہ آیت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے۔ کتنی بڑی نادانی ہے، کتنی بڑی بھول ہے کہ یہ روزہ اتنا تاریخی روزہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام روزہ رکھتے تھے، جبکہ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ بہت پہلے کا زمانہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے ہزاروں سال پہلے کا زمانہ ہے۔ اس وقت روزہ عاشوراء کا رکھا جاتا تھا، اور آج نادان مسلمان یہ کہتا ہے کہ عاشوراء کو روزہ رکھنا چاہیے کیونکہ اس دن حضرت حسین شہید ہوئے ہیں۔ اگر کوئی مسلمان یہ عقیدہ رکھتے ہوئے یہ سوچ کر کے روزہ رکھے کہ اس دن حضرت حسین شہید ہوئے، ان کی شہادت میں روزہ رکھا جائے، بھوکا اور پیاسا رہ جائے، اللہ کی قسم وہ روزہ نہیں کہلائے گا۔ اللہ کی قسم وہ روزہ نہیں کہلائے گا، بلکہ اس کے روزہ رکھنے کی وجہ سے اسے گناہ ملے گا۔ کیوں گناہ ملے گا؟ کہ وہ دین میں اضافہ کر رہا ہے، دین میں اپنی طرف سے ایک نئی چیز کو پیدا کر رہا ہے جس کا دین اور شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فورد، جو وہ کام کرے جو ہماری شریعت میں نہیں، ہمارے دین میں نہیں ہے، تو اس کا عمل مردود ہے، بیکار ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں ہوگا۔ تو کوئی مسلمان اگر یہ تصور کر کے، عقیدہ رکھ کر کے روزہ رکھے کہ یہ شہادت حسین کے غم میں روزہ رکھنا چاہیے، رکھا جاتا ہے، تو یہ اس کی نادانی ہے، بھول ہے۔ وہ روزہ نہیں کہلائے گا، بلکہ روزہ رہ کر کے بھی وہ گنہگار ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا ہے، اس وجہ سے ہم روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام روزہ رکھتے تھے، آپ کی سنت پر ہم عمل کرتے ہیں تب روزہ رکھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اس روزے کا تعلق حضرت حسین کی شہادت سے ہے، والعیاذ باللہ۔ تو ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ محرم الحرام کے مہینے کو ہم وہ مقام اور وہ درجہ دیں جو اللہ رب العالمین نے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے درجہ عطا کیا ہے، اور اس مہینے میں بالخصوص روزہ جیسی عظیم عبادت کو انجام دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور آپ سب کو اور سارے مسلمانوں کو اس محرم کی 10ویں تاریخ کو اور 9ویں تاریخ کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے روزے کو قبول فرمائے اور ہمارے گناہوں کی مغفرت فرمائے، امین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔